میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار. بھائی کس نے روکا ہے؟ CTD نے روکا ہے. ہمارے بھی کوئی سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں صداقت اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکی ناؤ یوٹیوب چینل. دوستوں گزشتہ رات آپ لوگوں کو پتہ انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, تو اس کی وجہ ابھی تک واضح تو نہیں سامنے آئی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ امن کو یعنی کہ برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا. اس کے بارے میں مفتی صاحب کا کیا بیان آیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کا بیان دیکھتے ہیں, پھر ان کے بعد جو ہے ہم اپنی رائے رکھتے ہیں. ہوا کرتے تھے اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت, اس میں بھی زیادہ تر قاضی حنفی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو آج جس اسلام کی بات ہو رہی ہے بھائی, یہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو 1200-1300 سال کا اسلام غلط لگنے لگے گا. ہم جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر, میں رفع الیدین والی نماز بھی مانتا ہوں, لیکن رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند متواتر کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے, ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے. انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود رفع الیدین کے بغیر پڑھتے, ان کے شاگرد ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد حماد الکوفی جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں, ان کے شاگرد امام حنیفہ, اور پھر پورا کوفہ جہاں حضرت علی نے دار الخلافہ بنایا, پھر کوفہ مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا, وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کرنے گئے. حضرت عثمان کے دور میں جب عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے تو حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر میں اسلام آیا, پھر وہ پھیلتا چلا گیا, کابل فتح ہوا, پشاور میں اسلام آیا. تو وہ جو مجاہدین آئے تھے صرف تلواریں اور بم لے کے نہیں آئے تھے, وہ نمازیں لے کے بھی آئے تھے. جو نمازیں وہ پشاور میں لے کر آئے 1000 سال سے زیادہ اسی طرح سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, اسی طرح سے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے. عورتوں کی نماز سمٹ کے آئی تھی, وہ اسی طرح سے سمٹ کے. یہ حدیث کی کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, پشاور میں اسلام حدیث کی کتابوں سے پہلے آیا ہے. تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے. تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ تو بابوں کی دو قسمیں, ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے. بابوں کے بغیر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جن حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے دے رہے ہو یہ بھی بابوں نے ہی لکھی ہیں, اور بابوں کے بغیر اسلام کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ پیغمبر صحابہ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث کیا کریں گے, بتائیں گے نہیں, بلکہ بولتے کیوں نہیں, تعلیم کہتے ہیں, بتانے کو نہیں کہتے, سکھانے کو کہتے ہیں. نبی نے قرآن پیش نہیں کیا, یارز علیہم الکتاب والحکمہ ہوتا پھر قرآن کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دیں گے. نہ نہ نہ, بلکہ کیا کریں گے, بولتے کیوں نہیں بھائی, سکھائیں گے. حالانکہ صحابہ کی زبان عربی, ان کو قرآن اخپل طریقے سے خود سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا, نہ حدیث, بلکہ قرآن نے کہا یہ کس سے سیکھیں گے, نبی سے. اب آپ بتاؤ, صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے, تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر یعنی جس نے نبی سے سیکھا ہو اس کے بغیر سیکھ سکتے تھے؟ تو تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ. تابعین میں بڑا مقام ان کا ہوتا ہے جن کا تعلق بڑے صحابہ سے تھا. حالانکہ قرآن تو سب جانتے تھے, عربی تھی ان کی زبان بھائی, حدیث تو سب جانتے تھے, لیکن تابعین میں جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں بحث کرتے ہو کس تابعی کا مقام بڑا ہے, تو جس کا بڑے صحابی سے تعلق اس کا مقام بڑا, اور جس نے بڑے صحابی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اس کا مقام اور زیادہ بڑا. تو تابعین نے صحابہ کو بابا بنایا ہے. علقمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بابا بنایا, اکرمہ نے حضرت عباس کو عبداللہ بن عباس کو بابا بنایا ہے, نافع اور سالم نے عبداللہ بن عمر کو بابا بنایا ہے. اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کے ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھ سکتے تھے. آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ نا, کسی تبع تابعی کا نام لکھ کے تحقیق کرو تو بتائیں گے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا, کن کن سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ آپ جاہل بابوں کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو بابا لیس اگر بنا رہے ہو, اس کا مطلب آپ لوگوں کو قرآن و سنت کھلواڑ بنا رہے ہو. قرآن جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن و سنت کی
تشریح شروع کر دے. آگے پھر تبع تابعین ہے, پھر ان کا سلسلہ. میں اپنی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں. ہمارے دینی مدارس میں جو طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے ہم نے بخاری فلاں سے پڑھی, جس سے پڑھی انہوں نے بخاری کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی. یہ پورا سلسلہ امام بخاری تک, پھر امام بخاری کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سارے بابیں ہیں. جو ان بابوں سے ہٹ کے ہمیں دین پیش کرے گا تو میرے بھائی وہ اس کا اپنا اسلام ہوگا, اس کو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دو, پھینک دو آپ. امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے خود سے قرآن و حدیث نہیں سمجھا, انہوں نے حماد الکوفی سے سمجھا. حماد الکوفی نے اپنا نائب بنایا امام حنیفہ کو کہ میرے بعد ان سے علم حاصل کرو. حماد الکوفی نے کس سے سمجھا؟ ابراہیم نخعی سے. انہوں نے علقمہ اور اسود سے, انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم قرآن جس سے پڑھتے ہیں قاری سے, اس کی سند ہماری نبی تک جا کے ملتی ہے. ہم حدیث جس سے پڑھتے ہیں, ہم فقہ جو پڑھتے ہیں فقہ, اس میں ہماری سند عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے. فقہ نام ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. میں نے جس استاد سے فقہ پڑھا ہے میں ان کی سند پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کس سے پڑھا, یہ سلسلہ جا کے ابو حنیفہ تک جائے گا, وہاں سے جائے گا عبداللہ بن مسعود تک, اور پھر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا آپ کو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں, ان سے آپ سلسلہ پوچھو کہ تم اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. الٹے لٹک جائیں گے 2-4 سے, وہ ڈائریکٹ امام بخاری تک پہنچ جائیں گے. کہہ رہے میرے بابے کون ہے؟ امام بخاری. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی کے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو, آپ کہیں یار آپ کے والد صاحب کا کبھی سنا ہی نہیں کوئی تذکرہ, چلو قبر ہی دکھا دو. وہ کہے میرے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام, کیونکہ وہ تو سب کے باپ ہیں. ابے تو نوح سے ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا بھائی؟ تو نوح علیہ السلام سے پہلے حام پیدا ہوا, یافس اور حام سام یافس تھے نا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے, پھر ان کے بیٹے. چلو اتنا اونچا کا نسب یاد نہیں ہوتا, 2-4 پشتوں تک تو یاد ہوتا ہے نا. ابے کچھ نہیں تو اپنے ابا کا نام ہی بتا دے, دادا ہم خود ہی تلاش کر لیں گے نادرا والوں سے رابطہ کر کے. کوئی بابا نہیں ہے, میں نے خود سے علم حاصل ہے بھائی. اس کا مطلب وہ تو شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا, حقیقت بتا رہا ہوں. اور ابھی دیکھو کیسے 2-2 گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے میں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے, بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا. اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے. یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں, بخاری میں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1, انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے, ورنہ آپ بات نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے. کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے. تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے. آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں, اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے, کلومیٹر بتائیں آپ. میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے, وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے. تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں, جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار. جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے, تو جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا. لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے. وہ آئی بات سمجھ, کلومیٹر میں بتائے, جہاز سے بھی نہ آئے. 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے, کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا, شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت ہے. آپ کو کتابوں کا بورا, کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا, کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے. یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے. 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا, اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا, ہم نے تو کام ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے نا بھائی. ایک رجسٹر تھا اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے, وہ میں نے اپنے بھانجے کو, بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ, اس کے پکڑایا ہوا تھا یار جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا. اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون. وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی, اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں, اور
اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ، میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے بہت میرے شاگرد ہیں، وہ بیچارہ بھی فارغ ہوا ہے جامعۃ الرشید سے دورے سے، اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے، کیونکہ عالم یہ کام زیادہ اچھا کرتا ہے، یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں، حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا، بیٹھ کلپ بھی اس کے خود ہی نکال، سارے کام میں خود ہی کروں گا، تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا، پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا، اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے۔ اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ یعنی، یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی، آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، مجھے بالکل بھی پسند۔ وہ ایک آدمی نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا نا، تو لڑکی والوں نے لڑکے کو بلایا، ان کو لڑکا بالکل پسند نہیں آیا، انکار کر دیا، لڑکا چلا گیا، چلو بھائی ہماری قسمت۔ اس کے بعد لڑکی کے ابا نے لڑکے کو فون کیا، بیٹا آپ گھر پہنچ گئے؟ جی پہنچ گئے۔ بیٹا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں، تو یہ فون کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو آپ نے وہیں بتا دیا تھا کہ یہ رشتہ نامنظور ہے۔ تو وہ لڑکی کا باپ کہتا ہے دیکھیں نامنظور تو ہے لیکن اس کی وجہ میں نے نہیں آپ کو بتائی، نامنظور تو ہے، وجہ یہ کہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا انکل چلے کوئی بات نہیں، کہہ رہے یہ ذرا میری وائف سے بھی بات کریں۔ تو وائف نے اٹھایا، بیٹا آپ ہمارے گھر آئے تھے نا، مجھے بھی آپ بالکل پسند ہیں، مجھے بھی آپ بالکل پسند۔ پورے خاندان سے اس کی بات کرائی، وہ بیچارہ گالیاں دینے پر آ گیا، بھائی نہیں پسند آیا تو فون بند کرو یار۔ تو انجینئر صاحب کو اگر یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور آدمی آئے، تو ابے بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا، آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ مفتی صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کتابیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ تھا۔ تو آپ کو کیا جا رہا تھا بھائی؟ 48 آورز کا تو ہم نے یہ ٹائم تھوڑی دیا تھا کہ آپ بات کریں، ریپلائی کریں پازیٹیو کہ آپ آمادہ ہیں، وہ شرطیں تو ہوتی رہیں گی طے بیٹھ کے۔ لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو۔ اچھا، چھٹی بات انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا۔ حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا، تو ہم ایگری ہو جاتے ہیں، ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے، میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی، پورا مہینہ میرے پاس یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں۔ آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں، ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت، وہ کہا بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں، تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ، 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے، اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو، ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے؟ اتوار کو۔ 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت، بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے، وہ دن دہاڑے چلا، وہ 12 بجے بھی ہے، سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے، میں آیا ہوں بھائی تو بات کر لے یار، تو ٹائم دے دے، ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں۔ رہا یہ مسئلہ کہ میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا، یہ میں بھی بتاتا ہوں میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا، میں بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے تو اسلام نے جو شرطیں بتائی ہیں انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے نا، ایک ٹاپک تو مکمل ہو جائے۔ تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت، میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور کیا شرطیں، چند شرطیں اور بھی آئی ہیں ان کی۔ ہاں 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے، جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا، وہ میں بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے۔ فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا، فرض کر لو، تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے، CTD نے روکا ہوا ہے، اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے، بھائی کس نے روکا ہے، CTD نے روکا ہے، ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، میں تھانے جاتا، میں لیٹر نکلوا لیتا، میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے، چوروں کی طرح چلے گئے، تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد مچانے آئے اور نہ ہم چور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا، اور
جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھائی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کہ کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے, اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے, ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے, یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے, تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ, اور نویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے نویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے, تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے, تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کا. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے, نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے نارتھ کراچی میں عید کے دن ایک گھر میں قادیانیوں نے خفیہ طور پر جماعت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ عید کی نماز ادا کر رہے تھے. قادیانیوں میں غیرت بالکل بھی نہیں ہے. ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے, اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں, اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نہ کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کتابیں نکالو, اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس یہ کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں, اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے. لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو, اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں, لطیفے چھوڑے, بکواسات کی ہیں, اتنی زیادہ ہیں, مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی تم مرزا کی, جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا, اس کی شخصیت کو لاؤ نا, ذرا سامنے شخصیت کو لاؤ نا. نبوت تو بات کی چیز ہے, پہلے تو ذات ہے نا, شخصیت ہے, کردار ہے, اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے, ہم نے تو بچپن میں یہ سارے کام کیے ہیں, قادیانیوں سے بحثیں بھی کی ہیں, ان کے لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں. ہمارے اساتذہ قادیانیوں کی کتابوں سے نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہیں, جو کسی پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ کسی شریف انسان کی بات نہیں ہو سکتی, وہ وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہو. لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے دلائل کیا مار لگا دو, ڈھیٹ کے بچے ہل کے نہیں دیتے ہو. ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تم یہ ثابت کر دو کہ وہ کوئی اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی تھی, یہ ثابت کر دو, وہ نہیں کرے گا. تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے. انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہونا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے. وہ سمجھ رہے ہو, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ, انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں. آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے, اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے. میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس, لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا, اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ. کام تو میرے کرنے کا تھا, لیکن ہمارے پاس تو 20 اور اتنے کام ہے نا, خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو, ٹھیکہ لیا ہوا. تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے. تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں, آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں, اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے, دعوے کیا کرتا ہے اور کرتا کیا ہے. دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا, آگے اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں. ایک غلطی انسان کر لیتا ہے, 2 غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ. یار تو جب پڑھتا ہے کم بغت غلطی پڑھتا ہے, ترجمے تو غلط کرتا ہے. تو اور پھر اپنی باتوں میں تضاد,
آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے, پرسوں الگ بات کر رہا ہے. ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی, اتنے تضاد ہیں. تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا, آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات, یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی. لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا, اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجیل علی مرزا. کتنا ذلیل کر لو اس کو, کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو, لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا, میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی. یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے, اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے. لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں, اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی کی لڑائی ہوئی, تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پٹوں گا, تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر, کمزور ہے. تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر. اس نے آ کے کوٹ دیا طبیعت سے, اب ذلیل ہو گیا. لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے. تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا, میرے علاقے میں آ کے لڑ, میرے علاقے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاقے میں آ کے مارا, اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا, خالی ہاتھ تھا, تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو. تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے, تجھے ضروری ہے بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے, تو لڑائی نہ کر. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا, اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا, آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا, بھاگ گیا. پھر اس نے چیلنج کیا, ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, میں نے چیلنج قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں, رفع الدین پر نہیں, وہ تو اختلافی مسائل ہیں, تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی رفع الدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں, چیلنج کی ہیں, وہ چیلنج پڑے ہوئے. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے یہ رفع الدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس, بولو, کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہے. جو پہلے سے ذلیل ہو نا, ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. میں نے وہ رفع الدین, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ, یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ. اس نے کہا نہیں, حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی, یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں, بات ہوگی المہند المفند پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بات ہوگی المہند المفند پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں. اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. جب کوئی چیلنج, پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا, سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. تو مولانا عمران صفدر صاحب کو آپ سن لیں, اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے ان کے کلپس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے, حوالوں میں غلطی, عربی ترجمے میں غلطی, فضائل اعمال پہ کتنے جھوٹ باندھے اس نے. تو یہ دو لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے, ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا, اسی کی کتابوں سے ان کو ذلت محسوس, بولو, نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا, اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ, تو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, انسان تھے, بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی, یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا, ان کے اتنے دین کے اتنی خدمتیں ہیں, یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے والد صاحب نے ٹائم گزارا, وہ بتاتے تھے کتنے نیک تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کتنے, بھائی ایک آدھ غلطی ان سے بھی ہو گئی, ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی غلطی کو غلطی کہہ رہا ہے. وہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں, وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں, وہ تو بخاری مسلم کے راویوں نے بھی بیان کیے ہیں. چلو فرض کر لو غلطی ہو گئی تو ہو گئی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے کوئی بزرگ کا بزرگی سے تھوڑی نکلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم تو مان لیتے ہیں. لیکن انجینئر کے جو فینز ہیں, فالوورز ہیں, وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا, اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا, کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں تو اب مجھے ذلت محسوس بولو ہوتی. تو اس کے جو ڈھیٹ فینز ہیں نا,
ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا اس کو, کتنا ذلیل کیا. ہر بات میں وہ ایک الگ بات ہے. جب کوئی سوال پوچھا جائے, جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ پہ جب آ رہی ہے تو الگ بات ہے, دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو, ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے. چرسیوں ہیروئنچوں کو ذلت محسوس نہیں ہوتی, جتنا بھی مارو. جتنا ذلیل ہونا تھا انہوں نے ہو چکے ہیں. تو اب انجینئر اور اس کے فینس نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں, اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں, لازمی کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے, کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے, تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں. تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو کہہ دینا ہے, آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی بندہ, میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں, لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی, دوسرے علمی کام ہمارے رہ جائیں گے. ہم ایک ہی بندے کے میں کیوں پیچھے لگوں, اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں. تو اس کی, یہ تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوگے کچھ, ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو پبلک کے کہنے پر کہ بھائی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے, تو ہم نے کہا چلو ہم جہلم سے ہو کے آتے ہیں اور اس کے چیلنج ویلنج. تو مولانا عمران صفدر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں. اچھا, انجینئر کیا کرتا ہے؟ قیصر راجہ صاحب بڑے نیوٹرل آدمی ہیں, کوئی مولوی نہیں ہے. قیصر راجہ نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, تو جب بھی کوئی نیوٹرل آدمی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, اس کی بیچارے کو ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. لہذا یہ پوڈ کاسٹ کرواتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے. اب تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہہ دیا ہمیں اسٹوڈنٹ ہے نہیں, ہمیں کیوں بلا اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے. تو جو نیوٹرل آدمی جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, وہ اس سے سوال پوچھتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے بھائی کتنے پانی میں. تو قیصر راجہ نے اس کو ذلیل کیا اچھے خاصا طبیعت سے, کوئی جواب ہے نہیں تو الزام ڈال دیا قیصر راجہ کے تعلقات ہیں دینی مدرسوں سے. بھائی تو یار کچھ بھی پھینکتا ہے, کچھ بھی پھینکتا رہے بیٹھ. بالفرض اگر تعلقات ہیں بھی تو اس کا آپ کے ان سوال سے کیا تعلق ہے؟ جو سوال پوچھا اس کا تو جواب دو نا, اس سے بھی تعلق ہو. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو یہ ہاں اصل جو میں نے پرچی بات ریکارڈ کروانی تھی وہ یہ کہ قادیانی یہاں عید کی نماز پڑھتے تھے. اللہ مولانا عمر صاحب باب الاسلام والے, ان کو بھی جزائے خیر دے, انہوں نے بھی ایکشن لیا, تھانے میں ریکارڈ جو رپورٹ کی انہوں نے. اور ہمارے سر سید تھانے کو بھی سلام ہے, ان کے بہت, اس لیے نہیں کہ ہمارا تھانہ ہے, لیکن انہوں نے بہت ڈاکو مارے ہیں الحمدللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں. یہ جو سر سید تھانہ ہے نا ہمارے علاقے کا تھانہ, یہاں کے ایس ایچ او بڑا خاندانی ہے. پہلے والے جو ایس ایچ او وہ بھی, اور یہاں والے ایس ایچ او جو ابھی آئے ہیں نئے فروخ بھائی, وہ بھی خاندانی آدمی ہے. اور یہاں جو پولیس والے ہیں, انہوں نے اب کیا کیا, جا کے الحمدللہ وہ قادیانیوں کا وہ جو عید گاہ جہاں ہو رہی تھی, ان کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی, اس کو سیل کر دیا انہوں نے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, بھائی بہت سارے کام قانونی طریقے سے شرافت سے ہو سکتے ہیں, ہم خود ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور جب اس طرح قادیانی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, حکومت کو برا بلا کہتے ہیں, پولیس کو برا بلا کہتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا, جو چیزیں ان کی بری ہیں وہ آپ ان کو اعتراض کرو, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بہت سے کاموں میں ہم برے ہوتے ہیں, ہم خود کوئی قانونی طریقے سے تمیز سے کام نہیں کر رہے ہوتے. اب مار دھاڑ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب قادیانی عید کی نماز پڑھ رہے تھے, لوگ ڈنڈے لے کے پہنچتے, مارتے, اس سے کیا ہوتا؟ دنیا کے سامنے برا امیج جاتا ہے, یار یہ دہشت گردوں کا ملک ہے, تو یہ کیا کر رہے. تو کوئی مار دھاڑ والا طریقہ اختیار نہ کرے, قانون آپ کے ہاتھ سپورٹ کرتا ہے. اگر کہیں قادیانی چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں, علاقے کے تھانے میں آپ کمپلین کریں. اگر وہ تھانہ ایکشن نہیں لیتا تو آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں, اس کا باپ بھی ایکشن انشاءاللہ لے گا. تو یہاں مولانا عمر صاحب اور دیگر کچھ علماء کو پتہ چلا, انہوں نے جا کے ایکشن لیا, ہمارے تھانے میں بتایا, الحمدللہ وہ ان کا جو عبادت گاہ تھی, عبادت خانہ تھا, وہ بند ہو گیا. اس کی تکلیف تو ہوئی ہوگی مرزا جہلمی کو ٹھیک ٹھاک, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لبرل لوگ اس سے بہت, جو ملحد لوگ ہیں نا وہ بہت فیور کرتے ہیں اس کو. میں جب جہلم سے ہو کے آیا, ساری دنیا فتح کی مبارکباد دے رہی تھی. ایک بہت مشہور ملحد ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, وہ میرے بارے میں کہتا تھا مفتی طارق مسعود کبھی جہلم نہیں جائے گا. میں کہتا تھا یار یہ ہے تو ایتھیسٹ, یہ ملحد ہے, اس کے لیے تو میں اور انجینئر دونوں برابر ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اس کے حق میں تو دونوں برابر ہیں. تو یہ اس کو فیور کیوں کر رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا؟ اچھا میں ہو کے آ گیا تو بھی اس کے فیور میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ اس کی پالیسی نہیں ہے کسی سے ملنا. مجھے لگا کہ لگتا ہے کوئی آپس میں کنیکشن بولو ملتے ہیں. دونوں ہی اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ایک بتا کے بیڑا غرق کر رہا ہے اور ایک اسلام کا لیبل لگا کے بیڑا غرق کر رہا ہے کہ تمام مجتہدین اکابر بزرگان دین سے اعتماد ختم کر دو,
جب اعتماد ختم ہو جائے گا کہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائیں گے، جیسے اونٹ بے لگام ہوتا ہے نا، اس کی کوئی رخ متعین نہیں ہوتا، تو ایسے ہی بے لگام ہو جائیں گے لوگ. تو دونوں ماشاءاللہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک بتا کے کام کر رہا ہے جو ملحد ہے، اور ایک بتاتا ہی ہے کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں. کام اسلام کا بیڑا غرق کرنے والا. پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ میں نے اس لیے ریکارڈ کروایا کہ جب پولیس اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ہم اپنے سر سید تھانے کی پولیس کو اور جو بھی علماء مولانا عمر صاحب سمیت جنہوں نے قانونی طریقہ استعمال، اگر یہ ڈنڈے والا طریقہ استعمال کرتے میں کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو؟ جا کے مار دھاڑ ٹھیوں یہ نہیں ہوتا. یہ ہم ملک میں چلنے نہیں دیں گے، یہ طریقہ نہیں چلنے دیں گے ہم. اور جذباتی تقریریں اڑا دو، پھوڑ دو، توڑ دو، جو ایسی باتیں کیا کریں اڑا دو. بولے تو خود اڑا دے، خود اڑا دے جا کے.